अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ताल्लुकात गुज़िश्ता 2 माह से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी वजह ये थी कि एक इनफॉर्मल ट्रायलैटरल मीटिंग चाइना ने बीजिंग में बुलाई 2 माह पहले मई में, और उसमें दोनों ममालिक ने यह फ़ैसला किया, यानी पाकिस्तान और चीन ने, कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इतनी तेज़ी से बेहतरी की तरफ गए कि दोनों ममालिक के दरमियान पॉजिटिव नोट्स एक्सचेंज हुए। दोनों ममालिक के दरमियान जो चार्ज डी अफेयर्स थे, जो DHMs थे, यानी नाज़िमुल उमूर जो थे, उनको तरक्की देकर एम्बेसडर बना दिया गया। उबैदुल्लाह निज़ामी को वहाँ पर काबुल में पाकिस्तान का सफ़ीर नामज़द कर दिया गया, जो पहले से मौजूद थे। इस्लामाबाद में सरताज शकीब खान जो हैं मुफ्ती, उनको एम्बेसडर बना दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान जो है तिजारत के फ़रोग़ के लिए बातें हुई, डेलीगेशन एक्सचेंज हुए। इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान गए। उसके बाद उन्होंने दावत दी अपने हम मनसब अमीर खान मुत्तकी को कि वो पाकिस्तान आए। उन्होंने दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान उन्होंने आना था। हुआ क्या? क्या ऐसी चीज़ हुई कि उनका आना रुक गया और एकदम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तो ताल्लुकात ठीक है, मगर इंटरनेशनली एक कशीदगी, टेंशन, टग ऑफ वार सी फैल गई है, और दोबारा अफ़गानिस्तान जो है एक इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ गया है, और अमेरिका दोबारा अफ़गानिस्तान की तालिबान लीडरशिप के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा हो गया है? वजह तनाज़ा क्या है? अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डेलीगेशन को पाकिस्तान आने से क्यों रोक दिया गया है, या क्यों वो रुक गए हैं? उसकी तमाम तर वजूहात से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगस्त 2022 से कशीदगी है। जब से वहाँ की जो अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई, तालिबान आए, वहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने लगी। वहाँ पर TTP, जमात-उल-अहरार, IS खुरासान और दीगर जो दहशतगर्द तंज़ीमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बरसर पैकार थी। तो उस वक्त से लेकर तकरीबन 3 साल का अरसा होने वाला है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदगी थी। स्क्रमिशेस भी होने लगी, टेंशन फैली, ट्रेड न होने के बराबर थी। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान नहीं सुन रहा था। चीन की मदद से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर हुए। तो अब जब हालात बेहतर हो रहे थे, तो फिर क्यों कशीदगी बढ़ गई है? वजूहात ये थी कि 4 और 5 अगस्त को, यानी 5 अगस्त को मंडे के रोज़ अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान आना था, और दोनों ममालिक के दरमियान एक हाई लेवल जो मुज़ाकरात थे 3 रोज़ होने थे। 5, 6, 7 पाकिस्तान में उन्होंने रहना था, मगर अचानक ये पोस्टपोन हो चुका, और ये बड़े अरसे से प्लान किया जा रहा था, और दोनों मालिक ने मिलकर ये तारीखें तय की थी। मगर हुआ क्या? हुआ ये है कि कुछ बताया जा रहा है, ज़राए से 2 खबरें आ रही हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने जो रोक दिया है अमीर खान मुत्तकी को पाकिस्तान जाने से, मगर क्यों रोक सकता है नहीं, उसकी वजह थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये दूसरी वजह जो पहली आपको बताने लगा हूँ, UNSC की एक सैंक्शंस कमेटी है 1988 की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। उन्होंने तालिबान के इस रजीम के ऊपर पाबंदियां लगाई थी कि वो कहीं नहीं जा सकते, यानी ट्रैवल बैन लगा दिया था। उसमें उन्हें हर वक्त एक रिक्वेस्ट की जाती थी होस्ट कंट्रीज, यानी मॉस्को का भी उन्होंने विजिट किया है, चाइना का भी किया है, दीगर ममालिक का भी उन्होंने किया है। तो होस्ट कंट्री जो होती है, मेज़बान कंट्री जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, वो UNSC की सैंक्शंस कमेटी को एक रिक्वेस्ट करती है UN हेडक्वार्टर्स में, तो वो इजाज़त देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं ट्रैवल बैन के हवाले से। तो इस हवाले से भी जब पाकिस्तान, यानी होस्ट कंट्री है, पाकिस्तान की जानिब से ज़राए के मुताबिक होस्ट कंट्री को एक रिक्वेस्ट की थी फॉर्मली कि अमीर खान मुत्तकी और उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आना चाहता है, तो उन्हें वेवर ग्रांट किया जाए, उनको छूट दी जाए पाकिस्तान आने के लिए, मगर जो रिफ्यूज़ कर दी गई है ज़राए के मुताबिक। ज़राए का कहना था कि पाकिस्तान ने ये वेवर की जो रिक्वेस्ट दी थी फॉर्मली, वो रिफ्यूज़ कर दी गई है, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, और उन्हें वेवर नहीं दिया जा रहा। उसकी बड़ी वजह अब बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका
کی حکومت نے امیر خان متقی کو پاکستان جانے سے روکنے کے لیے یو این کے اوپر یو این ایس سی کی جو ویور کمیٹی ہے، سینکشنز کمیٹی 1988، اس کو پریشرائز کیا ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ امیر خان متقی کو ویور نہ دیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکن بورن افغان ایک شہری ہے جو کہ سابق ڈی جی سول ایویشن افغانستان کے ہیں، محمود نام ان کا بتایا جا رہا ہے، ایک رپورٹ بھی ان کے حوالے سے شائع ہوئی تھی، محمود حبیبی کے نام بتایا جا رہا ہے کہ محمود حبیبی اس وقت افغانستان کے طالبان لیڈرشپ کی ڈیٹینشن میں ہے فورسز کی، اور افغان کے جو طالبان لیڈرشپ کے کابل میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر محمود حبیبی قید ہیں۔ محمود حبیبی وہ امریکن سٹیزن ہیں، نیشنل ہیں، اور وہ کافی عرصہ وہاں پر رہے ہیں، سول ایویشن کے ڈی جی بھی رہے ہیں، اور امریکہ کے لیے، امریکن فورسز کے لیے بہت اہم گردانے جاتے ہیں، بہت ضروری ان کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور امریکن گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے جب وہ اگست 2022 میں گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت کی جو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی $5 ملین ریوارڈ بھی رکھا تھا، جو کہ حبیبی کو آزاد کروا کے لے کے آئے گا یا اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا، مگر طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، طالبان کے جو منسٹرز ہیں، گورنمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے انٹرم، وہ بارہا ریفیوز کرتے آئے ہیں۔ اس میں بھی لکھا گیا رپورٹ میں کہ ڈینائل ہے، وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ حبیبی ان کے پاس نہیں ہے۔ تاہم امریکن سی آئی اے کی رپورٹس کے مطابق جو محمود حبیبی ہیں وہ اس وقت کابل میں جو انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر ہے اس میں موجود ہیں، اور اب ٹرمپ کا ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یعنی طالبان لیڈرشپ کا واسطہ جو ہے وہ پالا پڑا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ، بائیڈن کے ساتھ نہیں۔ بائیڈن جو ہے وہ ریلیکس کر دیتے تھے، مگر ٹرمپ جو ہے وہ ماننے والا نہیں ہے۔ ٹرمپ اب اڑ گیا ہے۔ ایک اور بھی ایک امریکن فورسز کے اوپر حملے کرنے والا ایک جو تھا عزیز اللہ، وہ بھی گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی سی آئی اے کی ٹپ آف کے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی حکومت کی مدد سے نہ صرف وہاں کی ریلیز کروایا اور ان کے حوالے بھی کیا، تو جس کی وجہ سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان سے خوش ہوئی، اور وہ ایسا پہلا واقعہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالات بہتر ہوئے، اور اس کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا دھیان پاکستان کی طرف آیا، اور سب نے دیکھا کہ جنگ بھی رکوائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹرمپ نے، اور اب پاکستان کے ساتھ تجارت بھی ہو گئی ہے، اور سب کے اوپر ٹیرف زیادہ، پاکستان کے اوپر صرف 19% ٹیرف، اور آئل ڈیل بھی ہو گئی ہے۔ تو اب دوبارہ یہ چاہ رہا ہے ٹرمپ کہ وہ افغانستان کی سے جو حبیبی ہے، محمود حبیبی، وہ رہا کروایا جائے، اور پاکستان کی مدد درکار ہے اب انہیں۔ اس کے اوپر اب پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو پاکستان اس میں اب دوبارہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے محمود حبیبی کی رہائی کے لیے، کیونکہ وہ امریکن نیشنل ہے، سابق ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی افغانستان ہے، اور امریکہ کے لیے بہت اہم ترین یہ شخصیت بتائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کچھ روز میں امریکن ایڈمنسٹریشن پاکستان سے ریکویسٹ کرے گا کہ محمود حبیبی کو افغانستان کی چنگل سے، طالبان کی قید سے آزاد کروایا جائے، امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے، اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالات بہت مزید بہتر ہو جائیں گے، بہت پازیٹیو نوٹ پہ چلے جائیں گے، مگر ساتھ ساتھ کیا اس سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر ہو رہے تھے اور اچھے نوٹ پر جا رہے تھے۔ تو یہ تھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ افغانستان کے فورن منسٹر کی پاکستان نہ آنے کی۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی، اہم معاہدے، اہم ایم او یوز دستخط ہونے تھے امیر خان متقی کی دورہ پاکستان کے دوران، جو کہ اب روک دیا گیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے یو این ایس سی سیکیورٹی کمیٹی 1988 کی سینکشنز کا بہانہ بنا کر امریکہ نے یہ انہیں پاکستان آنے سے روکا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن افغان گورنمنٹ سے ابھی تک ناراض ہے، خوش نہیں ہے، اور اب اپنے شہری کو رہائی دلانے کے لیے وہ پاکستان سے جلد رابطہ کریں گے، اور پاکستان سے درخواست کی جائے گی، بلکہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اپنی افغان حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے محمود حبیبی کی رہائی کروائی جائے۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ اس کے علاوہ بہت بڑی یہ بھی ہے کہ 1.3
ملین جو ایلیگل افغانز ہیں جو کہ POR کارڈز ہولڈر ہے، یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈ، جن کے پروف آف رجسٹریشن کارڈ 30 جون کو ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کے ویزاز ایکسپائرڈ ہیں، ناؤ دے آر کنسیڈرڈ انلیگل، تو انہیں بھجوایا جا رہا ہے اور ان کے لیے سپٹمبر 1 کی 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ اس کے بعد ان کو واپس ریپیٹریٹ کیا جائے گا۔ تو کیا اس اتنی بڑی 1.3 ملین ریپیٹریشن سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی 8-10 لاکھ افغانی پاکستان سے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے افغان ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے، اور اگر یہ 1.3 ملین بھی بھجواتے ہیں تو وہ پاکستان سے خوش نہیں ہوں گے، اور اگر پاکستان محمود حبیبی کی رہائی چاہتا ہے تو اس اقدام سے تناؤ دونوں ممالک کے درمیان مزید بڑھے گا۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔